پیارے بچوں، آج میں آپ کو ایک بہت ہی انٹرسٹنگ کہانی سناتی ہوں جس کا عنوان ہے دوستی ہو تو ایسی۔ پیارے بچوں، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بہت ہی خوبصورت مرغا کسی جگہ پر رہتا تھا۔ اس کا کیونکہ کوئی اپنا گھر نہیں تھا، وہ سارا دن گلیوں میں پھرتا، دانا دن کا کھاتا، اور جیسے ہی رات ہو جاتی تو وہ کسی درخت کی شاخ پر بیٹھ جاتا اور ایسے ہی اپنی نیند پوری کرتا اور یوں اپنی رات گزارتا تھا۔ پھر جب صبح ہو جاتی پھر وہ گلیوں میں پھرتا اور دانا دن کا کھاتا اور پھر اگلی رات ایسے ہی گزار دیتا تھا۔ کچھ دن کے بعد سردی کی شدت میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا۔ اب مرغا پریشان تھا کہ وہ سردی کے دن کہاں گزارے گا۔ مرغا ہر وقت اسی سوچ میں رہتا، پریشانی میں رہتا کہ وہ سردی کے دن کہاں گزارے گا۔ خیر، اسے اپنی ایک دوست بکری کا خیال آیا۔ وہ اپنی دوست بکری کے پاس گیا اور اس سے جا کر کہا کہ پیاری بہن، کیا تم مجھے سردیوں کے دن اپنے باڑے میں گزارنے کے لیے اجازت دے دو گی؟ کیونکہ سردی بہت زیادہ ہو گئی ہے اور میرے پاس اپنا گھر نہیں ہے، تو میں بہت پریشان ہوں کہ میں سردی کے دن کہاں گزاروں گا۔ بکری نے کہا، نہیں بھائی، میں تمہیں نہیں رکھ سکتی، میرے باڑے میں تو پہلے ہی جگہ بہت تنگ ہے، لہٰذا تم کوئی اور بندوبست کر لو۔ مرغا بیچارہ پریشان ہو کر وہاں سے چل پڑا۔ خیر، وہ پھر اپنے دوست گھوڑے کے پاس پہنچا۔ اسے اپنے دوست گھوڑے کا خیال آیا اور وہ اس کے پاس جا پہنچا۔ گھوڑے کو سلام دعا کیا اور اپنا قصہ اسے سنایا۔ گھوڑے نے بھی یہی جواب دیا کہ نہیں بھائی، میں تمہیں نہیں رکھ سکتا، میرے استبل میں تو جگہ پہلے ہی کم ہے، یہ تو میرے اپنے بچوں کے لیے بھی جگہ بہت کم ہے، تو میں تمہیں کہاں رکھوں گا، جاؤ بھائی، مجھے معاف کرو، کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ مرغا بیچارہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا کہ اب وہ سردی کے دن کہاں گزارے گا۔ پھر اسے اپنے ایک دوست خرگوش کا خیال آتا ہے کہ خرگوش وہ میری ضرور مدد کرے گا۔ وہ اپنے دوست خرگوش کے پاس گیا۔ خرگوش نے اس کو خوب اس کی مہمان نوازی کی اور اس کے بعد پھر مرغے نے اسے اپنی کہانی سنانا شروع کی۔ مرغے نے خرگوش کو بتایا، میں بہت زیادہ پریشان ہوں کہ سردی کے دن کہاں گزاروں گا۔ خرگوش نے اس کو دلاسا دیا اور کہا کہ تم پریشان نہ ہو، تم میرے گھر کے سامنے اپنا گھر بنا لو، میں گھر بنانے میں تمہاری مدد کروں گا۔ مرغے نے خرگوش کے گھر کے سامنے اپنا گھر بنانا شروع کیا۔ خرگوش نے مرغے کی ہر طرح سے مدد کی۔ یوں دونوں نے مل کر ایک بہت ہی پیارا اور خوبصورت گھر بنایا اور دونوں بہت ہی اچھے دوست تو وہ پہلے ہی تھے، اب وہ دونوں بہت اچھے پڑوسی بھی بن گئے۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملا کہ ہمیں اپنے پریشان دوستوں کی ہمیشہ مدد کرنی چاہیے۔